بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزت کا ایک قطرہ شہرت کے سمندر سے افضل ہے، کیونکہ مشہور تو ابلیس بھی تھا، لیکن عزت حضرت آدم علیہ السلام کی تھی۔ بچوں کی ہر خواہش پوری کرنے والے والدین ان کی دنیا کی خاطر اپنے آخرت کی تباہی کا خطرہ مول لیتے ہیں۔ گناہ کی عارضی لذت کا کیا فائدہ جس کی سزا کبھی ختم نہ ہوگی؟ صبر کی عارضی مشقت سے کیا ڈرنا جس کی جزا کبھی ختم نہ ہوگی؟ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ زندہ رہیں گے تو پھر ملیں گے، مگر ایک دوست نے کیا خوب کہا ہے، ملتے رہیں گے تو زندہ رہیں گے۔ مضبوط بنو لیکن بدتمیز نہیں، مہربان بنو لیکن کمزور نہیں، جرأت مند بنو لیکن بدمعاش نہیں، فخر کرو لیکن تکبر نہیں۔ انسان ساری زندگی دولت کا ڈھیر اکٹھا کرنے میں لگا رہتا ہے، لیکن آخرکار اس کے حصے میں مٹی کا ڈھیر ہی آتا ہے۔ اپنی زندگی میں لوگوں کو وضاحت دینے کے بجائے کچھ کر کے دکھائے، بدصورت کہہ کر ہنسے چلے جاتے ہو۔ مذاق انسان کا اڑاتے ہو یا مصور کا؟ تم تب تک بہادر نہیں بنتے جب تک تم مشکل حالات سے نہیں گزرتے۔ یہ میرا تجربہ رہا ہے کہ جن لوگوں میں کوئی برائی نہیں ہوتی، ان لوگوں میں خوبیاں بھی کم ہوتی ہے۔ تم اس شخص کو بھول سکتے ہو جس کی ہمراہی میں تم نے قہقہے لگائے ہوں گے، لیکن اس شخص کو کبھی نہیں بھول سکتے جس کی ہمراہی میں تم نے آنسو بہائے ہوں۔ دنیا میں سب سے امیر انسان وہ ہے جس سے سچی محبت نصیب ہوئی ہو۔ اپنے جذبات کو اپنے اندر رکھنا سیکھے۔ کوئی توجہ نہ دے تو توجہ کی بھیک نہ مانگے، کوئی بات نہ کرے تو 10 قدم پیچھے ہٹ جائے، کوئی آپ کی طرف نہ دیکھے تو اس سے مجبور نہ کرے۔ یہ محبت کرنے والے کبھی چاہنا نہیں چھوڑتے، کبھی پرواہ کرنا نہیں چھوڑتے۔ اگر وہ بدلتے بھی ہے تو بس اتنا کہ آپ سے اپنے حق کے لیے لڑنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ستاروں کی طرح چمکنا ہے تو تاریکی سے ڈرنا چھوڑ دیں۔ جب آپ اللہ سے مشورہ مانگتے ہیں تو مشورہ بھی ملتا ہے اور غیبی مدد بھی۔ جو حق کی مخالفت کرتے ہیں وہ اندھے شیطان ہوتے ہیں، اور جو اس کا ساتھ دیتے ہیں وہ گونگے شیطان ہوتے ہیں۔ جب کسی محرومی کا دکھ ستانے لگے تو اپنی ان نعمتوں کو گنے جو اگر چھین گئی تو جینا مشکل ہو جائے گا۔ جس طرح باہر کا اندھیرا انسان سے اس کے دیکھنے کی صلاحیت چھین لیتا ہے، اسی طرح دل کے اندر موجود تعصب کا اندھیرا بھی انسان کو حقائق دیکھنے سے روک لیتا ہے۔ نوجوانوں کو میری یہ نصیحت ہے کہ زندگی میں غلطیاں صرف سبق سیکھنے کے لیے ہوتی ہیں۔ محبت کے پیدا ہونے میں دیر لگتی ہے، مگر نفرت کے پیدا ہونے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ پہلی چیز جتنی مشکل ہے، دوسری چیز اتنی ہی آسان ہے۔ اگر ہم اپنے خرچے کمائی کے مطابق کر لیں تو زندگی کی رونقیں بحال ہو سکتی ہیں، لیکن ہم نے رسم و رواج کو اپنا کر خود ہی اپنی زندگی بہت مشکل بنا دی ہے۔ محبت بوجھ نہیں ہوتی مگر انسان کو جھکنا سکھا دیتی ہے۔ انسان کو انسان سے دور کرنے والی پہلی چیز زبان، دوسری چیز پیسہ اور تیسری چیز عہدہ ہے۔ اختلاف کے باوجود احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، بہترین تربیت کی دلیل ہے۔ جب آپ کو لگے کہ آپ کے الفاظ اپنی تاثیر کھو چکے ہیں تو خاموش ہو جانا چاہیے، شاید آپ کی خاموشی اثر کر جائے۔ جب ہم خاموشی میں پناہ لیتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اپنے بعض جذبات تدفین میں مصروف ہیں۔ بھروسہ نہیں ہے کیا مجھ پر، یہ کہہ کر نہ جانے کتنے لوگ آپ کو دھوکہ دے جاتے ہیں۔ اگر مجھ میں کوئی عیب دیکھو تو مجھ سے ہی کہو، کسی اور سے نہیں، کیونکہ اس عیب کو میں نے ہی بدلنا ہے، کسی اور نے نہیں۔ اگر مجھے کہو تو نصیحت کہلائے گی اور ثواب لکھا جائے گا، اگر کسی اور سے کہو تو عیبت کہلائے گی اور گناہ لکھا جائے گا۔ مرد کہتا ہے کہ تعلق ختم ہونے کے بعد عورت جلدی آگے بڑھ جاتی ہے، اور عورت کہتی ہے کہ مرد، اگر سچ یہ ہے کہ جس نے کبھی محبت کی ہی نہیں وہ آگے بڑھتا ہے، سچا اور مخلص ہمیشہ وہی باندھا رہ جاتا ہے۔ خواب میں زندہ مت رہو بلکہ خوابوں کو اپنے اندر زندہ رکھو، اور جو لوگ خوابوں کو اپنے اندر زندہ نہیں رکھتے وہ زندگی میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔
ہماری زندگی پر صحبت کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ اگر ہم برے لوگوں کی صحبت میں رہیں گے تو دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے، اور اگر ہم اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں تو پھر ہم دونوں جہانوں میں کامیاب رہیں گے۔ رفتہ ہر کمی پوری ہو جاتی ہے، جو کمی پوری نہیں ہوتی وہ انسان کی ہے۔ انسان کو انسان گنوا دے تو تلاش کے باوجود بھی ڈھونڈ نہیں پاتا۔ ہم ایسے خود غرض دنیا میں رہتے ہیں جہاں مرنے کے بعد آپ کی تعریف کی جاتی ہے۔ پیچھے مڑ کے مت دیکھو، کوئی نہیں جانتا دنیا کیسی شروع ہوئی۔ مستقبل کے بارے میں نہ ڈرو، کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں ہے۔ اگر تم ماضی اور مستقبل میں پھنسے رہو تو حال گزر جائے گا۔ محبت پہلی دوسری تیسری نہیں ہوتی، محبت وہ ہوتی ہے جس کے بعد محبت نہ ہو۔